حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں جہاں کوشش کرتا ہوں مجھ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب آپ کی خلافت کا وقت تھا تب آپ نے اعلان کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ کوئی ایسی نیکی ہو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے اور میں نہیں کر رہا ہوں، تو لوگوں مجھے بتا دو تاکہ میں برابر ہو جاؤں۔ کسی ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کرتے تھے تو ان کے زمانے میں وہ سب کے حقوق ادا کرتے، لیکن وہ روزانہ دوپہر کے وقت اپنے ہاتھ میں توشہ دان لے کر جنگل کی طرف جاتے اور پتہ نہیں کسی کمزور یا معذور یا کوئی محتاج کو کھلا کر کے آتے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں، معلوم نہیں کہ کس کو کھلاتے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا، میں کل سے یہ کام شروع کرتا ہوں۔ اور پھر دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے توشہ دان لیا، روٹی سالن لے کر اسی جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہ کس کو کھلاتے تھے کیا پتا تھا، دن بھر ڈھونڈتے رہے، کوئی ملے لیکن کوئی ملا ہی نہیں۔ شام کے وقت قریب آ رہا تھا، ایک پہاڑ کی چوٹی میں ایک غار سے کسی کے ذکر کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آواز کی طرف لپک گئے، دوڑ کر جا کر دیکھا تو کوئی ہے یہاں پر مجبور۔ اللہ اکبر، جیسے ہی غار کے اندر نظر پڑی تو دیکھا ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں اور پیر بھی کٹے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے بھی نابینا ہے، اندھا ہے۔ اتنی معذور کے عالم میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو غار میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے تو یقین ہو گیا کہ یہی وہ بندہ ہے جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلایا کرتے تھے۔ اس کا کھانا وقت کا خلیفہ کھلایا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گیا، چپکے سے جا کر بیٹھ گیا، میں نے آواز بھی نہیں کی تاکہ اس اندھے شخص کو یہ معلوم بھی نہ ہو کہ کھانا کھلانے والا کون آیا ہے۔ آپ نے روٹی توڑ کر سالن میں بھگوئی اور اس اندھے کے منہ میں روٹی کی لقمہ رکھی۔ جیسے ہی اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا گیا وہ چیخ کر کہتا ہے، آنے والے کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ کون آیا ہے آج کھلانے کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو اندھا ہے، نابینا ہے، تجھے کیسے خبر کہ آنے والا ابو بکر صدیق نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ ابو بکر کو پتا تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ اپنے منہ سے چبا کر میرے منہ میں روٹی ڈالتے تھے، آج تو نے پوری روٹی اٹھا کر کے ڈال دی۔ تو میں سمجھ گیا کہ آنے والا ابو بکر نہیں کوئی اور آیا ہے۔ حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، باہر نکل کر کہتے ہیں قسم ہے رب ذوالجلال کی، ابو بکر کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا۔